ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف اسپیکر اور مقرر جناب اعظم حسین زیدی صاحب، اور بات کرتے ہیں حالات حاضرہ پر۔ اعظم صاحب، جس طرح سے بیت المقدس کے لیے آوازیں بلند ہوتی ہے، چونکہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، چلا آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تبھی ممکن ہے جب مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو۔ تو اتحاد کیسے ممکن ہو پائے گا؟ اتحاد، یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ اتحاد تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے علماء کرام اور وہ ذمہ داران اسلام اور وہ اکابرین اسلام جو اس قوم کی قیادت کرتے ہیں، وہ اس قوم کو اور مسلمانوں کو فرقہ وارانہ کیفیت سے الگ نکال کے ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئیں، اور جو مسلمانوں کی اقدار ہیں ان کے تحفظ کرنے کے لیے ایسے اقدامات کریں جس میں مسلمان متحد ہو کے میدان عمل میں نظر آئیں، اور جو مسلمانوں کا پرانا طرح امتیاز رہا ہے، جس طرح سے پہلے وہ اسلامی اقدار کا تحفظ کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے وہ اسلامی اقدار کا تحفظ کریں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں اور ہمارے جو اکابرین ہیں وہ اس کے سلسلے میں اقدامات کریں، کیونکہ ممبر سے یا محراب سے جو بات کہی جاتی ہے اس کا اثر جلدی ہو یا دیر میں ہوتا ضرور ہے۔ محراب سے مسلمانوں کے لڑانے کے لیے نہیں بلکہ متحد کرنے کے لیے آوازیں بلند ہونا چاہیے۔ اور جیسے مسئلہ فلسطین ہے یا عراق میں مسلمان پامال ہو رہے ہیں، افغانستان کو تباہ کر دیا گیا، لیکن جس طرح سے آواز احتجاج بلند ہونا چاہیے تھی اس طرح سے بلند نہیں ہوئی۔ اس کا سبب یہی تھا کہ ہمیں آپس میں فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور چند لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے سامراجی اور صہیونی سازشیں ہیں جو ان لوگوں کی قیادت کر رہی ہیں۔ جیسے آپ کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، تو لگاتار فقہ جعفریہ یعنی شیعہ مسلمانوں کو پاکستان میں قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلی ہی واردات جس طرح سے ہوئی، زائرینوں کا قتل عام کیا گیا، اس کے لیے یہاں پر کسی طرح کی آواز، احتجاج، پروٹیسٹ یہاں کیوں بلند نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ بھی بہت اہم اور سنگین موقع ہے۔ پاکستان کا مسئلہ ہو، پاکستان میں قتل عام ہوتا ہے، یا پھر عراق میں مسلسل جو اکثریت ہونے کے باوجود فقہ جعفریہ کی وہ چند دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی احتجاجات ہونا چاہیے، پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا ملک چونکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اگر مسلمان یہاں متحد ہو کے اپنے یعنی حکمرانوں سے یہ بات کہیں کہ وہ دباؤ ڈالیں UN کے ذریعے سے اپنے پڑوسی ملک پہ کہ ان کو بند کیا جائے، تو اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے، لیکن اس کے لیے بھی اقدامات ہونا چاہیے اور وہ بہت ضروری ہیں۔ ہاں، کیونکہ جس طرح سے دوسرے علماء کی بھی بات کرے، کسی طرح کی کوئی مذمت کا کوئی پیغام نہیں آتا، کوئی اس طرح کی بات نہیں آتی، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ قابل افسوس ہے، کسی کا بھی قتل ہو وہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے، چاہے وہ شیعہ مسلمانوں کا قتل ہو یا خانقاہی مسلمانوں کا قتل ہو یا دوسرے فرقے کے مسلمان، کہیں بھی قتل ہوتا ہو، قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، مقتول مسلمان ہوتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو متحد ہو کے، لیکن جو ذمہ داری لی جاتی ہے، جیسے ابھی ذمہ داری لی گئی جیش الاسلام نام کے ٹیررسٹ گروپ سے، تو نام تو مسلمان ہی ہے، اسلام سے چونکہ لکھا نام آ رہا ہے۔ اس کی مذمت ہونا چاہیے، قراردادیں پاس ہونا چاہیے، اور تمام مسلمان مل کے متحد ہو کے اس کی مذمت کریں، اور دنیا کو یہ بتایا جائے یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں اسلام کے نام پر جو مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ اسلامی چولا اوڑے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کی کمان، کہیں نہ کہیں ان کی ڈور امریکہ کی یا اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے اعلی کار بنا کے کچھ لوگوں کو اس طرح کی تنظیمیں بنا دی گئی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں نفرت پیدا کی گئی ہے، شیعوں کے خلاف نفرت پیدا کی، تو اس کے خلاف پروٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے، واضح ضرور بلند ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ محرابوں اور ممبر کا استعمال نفرت پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اتحاد کے لیے ہونا چاہیے، یہی کہنا ہے جناب اعظم حسین زیدی صاحب کا، جو کہ نامور اسپیکر اور نامور شہرت یافتہ ذاکر ہے۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے اتحاد پھیلایا جانا چاہیے اس طرح سے نہیں پھیلایا جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دہشت گرد جو کہ اسلامی چولا پہنے ہوئے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن اصل میں ان کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور یہی اصل دہشت گرد ہے۔ منصف نیوز کے لیے کیمرہ پرسن منموہن کے ساتھ دلی سے رئیس زیدی۔